اصل میں نا اس میں بیلنس اگر کریں نا, کچھ ٹائم ایسے رکھیں جس میں آپ دیر سے قرآن پڑھ لیں, ختم کر لیں, اینڈ ڈیڈیکیٹ ا ٹائم فار یورسیلف, ہاف این آور, این آور, آدھا پیج ہو, آپ صرف ایک آیت ہی سمجھ کے تدبر کرو. ایگزیکٹلی. ایک ویڈیو تھی ہمیں اس میں تھا کہ کمپلیٹ یور قرآن ان 6 minutes. میں نے دیکھا in 6 minutes. اینڈ میں نے یونیورسٹی میں ایک بار لیکچر دیتے کہا کہ آپ قرآن 6 منٹ پڑھ سکتے ہیں, تو لوگ حیران 6 منٹ میں کیسے. میں نے کہا آپ نے ہر نماز کے بعد, اگر تو حافظ ہے تو صرف قرآن کو 6 منٹ دینے ہیں, اور اگر وہ ہر نماز کے بعد یعنی 6 منٹ دے گا نا تو ود ان اے منتھ پرابلی تھا وہ قرآن ختم کر لے گا. لیکن اگر حفاظ نہیں ہے تو آپ اس کو 9 منٹ کر لیں. آپ 9 منٹ قرآن کو دے دیں ہر نماز کے بعد, یو ول سی ان اے منتھ یو ار فنشنگ قرآن, اور آپ کا تدبر کا ٹائم. اصل میں پتہ کیا, جو لوگ دین سے تھوڑا سا دور ہے نا, وہ اس چیز کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ یار بات قرآن کو آپ نے سمجھ کے تو پڑھا نہیں, بس رٹے مار رہے ہو, تو تھوڑا سا نا ہم بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس بات سے, اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی ہے. لیکن قرآن کا اعجاز ویسے یہ ہے کہ جو ایسنس سے سمجھنے کا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن صرف پڑھنا بھی, چاہے آپ نہ بھی سمجھ کے پڑھے ہو, جسٹ ریپیٹنگ دا, بیکاز اٹس دس کلام از ویری آنریبل. ٹھیک ہے, یہ کوئی رینڈم نہیں ہے نا, یہ اللہ کے اسپوکن ورڈز ہیں. ثواب تو ہے ہی ہے برو, یہ نا آپ کو عجیب سی برکت لے کے آتا ہے. برکت, چاہے آپ تیز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا سمجھ نہیں بھی آ رہا تو اٹ ہیز اٹس بینیفٹس. آپ نا 15 منٹ اگر آپ پڑھیں نا قرآن, آپ کا نا عجیب دل کے اندر نا خود ہی سے ایک لائٹ سی فیلنگ, ایک سکون کی آپ فیز میں آنا شروع ہوتے ہیں. اور میں ایک اور چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نا ذکر جو ہے, آپ اگر ذکر کرنا شروع کریں نا, آپ نے جیسے کہا نا کہ قرآن شیخ نے بھی کہا تھا کہ وہ کریں. ایک اور چیز جو میں نے اپنے رکھی تھی کہ یار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کو منیمائز کریں. تو اور یہ ہے کہ جو ٹائم مل رہا ہے نا, میں نارملی بہت پلاننگ بہت زیادہ اس کے چکر میں جاتا ہوں, اس میں نے وہ تھوڑا سا کم کر کے نا میں نے کہا یار جو کوالٹی کو امپروو کریں. نہیں کوالٹی نہیں, میں نے کہا کہ یار بہت سارے کام ہے, چیزیں کچھ نہ کچھ کرتے رہ رہے ہیں. لائک جو بھی فارغ ٹائم ہے نا, یہاں سے اگر کہیں سفر پہ آپ جا رہے ہو, گھر میں جا رہے ہو, چل رہے ہو, تھوڑی دیر 10 منٹ بھی مل رہے ہیں. نارملی جو پلاننگ کے آپ فیز میں ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی, اب وہ آدھا گھنٹہ نکالنا ہے. اب وہ آدھا گھنٹہ اگر نہیں نکالنا تو 10 منٹ 15 منٹ آپ کو 10 جگہ مل رہے ہیں, وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی اچھی نا وہ جو ہمارا پلانر ہے نا برو, وہ بہت بڑی اس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو. ویسے آلدو کرنا مشکل ہے, جو کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے, لیکن آپ کو نا وہ تھاٹ سٹارٹ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہر آور دیا ہوا ہے یار, کہ ہر آور آپ کیسے مینیج کر رہے ہو, اس دن میں آپ کا خشوع کیسا تھا, یہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. میں نے نا پہلے 2-3 دن کرنا شروع کیا اس کو فل ذرا نا, تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ یار واقعی ایوری آور از امپورٹنٹ. تو وہ میرے خیال سے جو بھی لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ ڈو چیک اٹ آؤٹ آور پلان. شیخ عبد الرحمن حفیظ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ٹینشن پریشانی ہو نا, ایک پارہ پڑھ دو, آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے. انہوں نے تو اتنا ایزی بنا کے بتا دیا کہ بات ٹانگے پہ آپ بیٹھے ہو مدرسے تک, اور شیخ نے پورے آدھا قرآن پڑھ لیا. لوگ ایسے ہیں جو کہ مدینہ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آدھے گھنٹے کا راستہ ہے گھر سے, جاتے ہوئے پڑھے آتے ہوئے پڑھے, دن میں 3 پارے 4 پارے ایزیلی, یعنی سفر میں. سبحان اللہ, وہ شیخ یہی بتا رہے تھے نا کہ ہم تو بتاتے ہیں نا کہ یار 15 منٹ میں آ رہا ہے, آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ سفر میں سورہ آل عمران پڑھی جائے گی انشاءاللہ, یہ سورہ آل عمران جتنا میں دوں, یعنی سبحان دس از ہاؤ دے یوزڈ ٹو ٹاک. اور صحابہ بھی ایسے, یعنی سلف صالحین ایسے بات کرتے ہیں کہ بس میں سورہ ملک جتنا دور ہوں, اتنی دیر میں. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو پتہ ہے, جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو تو پتہ ہی نہیں. اور وہ حفظ کی جو سب سے بڑی ٹیکنیک ہے نا, سب سے اعلیٰ جو ٹیکنیک ہے, وہ جو ہم رٹے لگاتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے بچوں کو قرآن پڑھائیں, خود پڑھیں کے سامنے. اور 90% لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ. بچہ 10-15 سال ہے, 20 سال 25 سال میں حافظ بن جائے گا. ہم نے کون سا ریکارڈ بریک کرنے کے 3 سال میں حافظ, جب 2 سال. اگر آپ اس کو جتنی ینگ ایج میں جتنا زیادہ سنوائیں گے, اتنا وہ جلدی, اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کر جائے گا انشاءاللہ. علی سوچ رہے ہیں کہ قرآن کا ٹاپک تو نہیں تھا یہ, لیکن I know, لیکن مزہ اتنا آ رہا ہے برو, میں تو I want to talk about this seriously. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, شیخ انس سماوی کی ایک ریکارڈنگ میں نے یحییٰ کو دی, اس نے بلکہ خود لی مجھ سے, تو وہ بہت زیادہ لگاتا تھا اس کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک الگ سٹوری ہے. میں نے شاید مینشن بھی کیا تھا کلاس میں, وہ میں قرآن پڑھ رہا, سیکنڈ پارہ میں, پتہ نہیں کون سی پارہ میں, مڈ ایک ہوتا ہے نا کہ صورتیں ہوتی ہیں, مڈ میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں, وہ مجھے آگے بتانے لگ گیا. مطلب اس نے 5 6 7 8 آیات مجھے بتائیں, میں حیران ہو رہا. میں نے کہا یار ہاؤ ڈو یو نو, تو اس نے کہا کہ وہ تلاوت سن کے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تو خاص طور پہ نا اتنی اسٹرانگ ہے نا یہ یار. دیکھیں they learn the language, they learn everything اس ایج میں نا, تو وہ اس ٹائم ان کی پاورز بہت زیادہ تھی. میری ایج میں آ کے نا دعا یاد کرتے ہوئے, میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے نا
قرآن سے obsession ہو جائے بندے کا. کیا بات ہے. ان اللہ اہلین من الناس برو. اللہ تعالیٰ کی نا کچھ فیملی والے لوگوں میں سے کون ہے اہل القرآن اور اہل اللہ خاصہ. اہل القرآن ویسے واللہ ہم نے اس لذت میں ڈوبے نہیں ہیں آج تک یار. ہم نے نا مزہ چکھا نہیں ہے یار آج تک. کاش اللہ تعالیٰ نصیب کرے. موونگ آن ٹو اور ٹاپک. آپ نے بھی ٹرائی کیا تھوڑی مجھے لگ رہا ہے کیا چیز ٹاپک بنانے کی obsession. میں نے obsession اسی لیے لے کے آیا because we want to talk about obsessions. اور آج اصل میں وہی بات ہے کہ ہم وہی سوچتے ہیں کہ جو پرابلمز آج کل کی یوتھ کو ہیں اور ہم جب FAQs جب ملتے ہیں تو ون آف دا FAQs واز کہ OCD, نیگیٹو تھاٹس, وسواس, برے خیالات بہت زیادہ آنا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ اوور تھنکنگ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہی نیگیٹو تھاٹ کے اوپر بھی تھنکنگ کرتے وہ ہو جاتا ہے. یار OCD تو وہ تھوڑا فیشن نہیں بن گیا ہوا. لوگ کہتے ہیں مجھے یار بس اس چیز کی تھوڑی OCD ہے. ایسے بہت کامن ہو گیا. کون سی ٹرم تو اسے بن گئی ہے صحیح. حالانکہ جن کو ہے نا دے آر ویری ڈسٹربڈ. اٹس این abnormal behavior. مینٹل ڈس آرڈرز ہے نا, اس کے بارے میں بھی اتنی زیادہ بات کر کے اس کو بھی کول طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیا. ایوری بڈی فیلز کہ میں بھی ڈپریشن میں ہوں, میں ڈپریشن سے گزر رہا ہوں, مجھے انگزائٹی ہوتی ہے. ہو بھی رہی ہو شاید کچھ حد تک, لیکن اس کو وہ you know what, when you give something a concept or a name نا, آپ کو جب پتہ چلے گا نا آپ کو ہونا شروع ہو جائے گا. میں کل ہی سوچ رہا تھا گھر جاتے ہوئے, ایک مجھے یونیورسٹی لائف میں ایک فرینڈ نے ایک ریسرچ شیئر کی تھی اور کہا تھا کچھ لوگ نا obsessed ہوتے ہیں by some numbers. ان کو ہر جگہ وہ نمبر یاد نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے پہلے مجھے اس کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں ایک پرٹیکولر پیٹرن آف نمبر ہے. فار ایگزامپل 2-4 کسی کو 6-9 کسی کو کیا, تو وہ بندہ ہر ٹائم اس کو, اور کہتے ہیں اس حد تک کہ اس کو نا بہت زیادہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب مجھے پتا چلا اس ریسرچ کا تب مجھے نظر آنا شروع ہوا. یار یہ کتنا کامن ہوتا ہے. آپ نا ابھی جب ریسنٹلی آپ کو گاڑی لے رہے ہیں, اگر آپ لیٹ سے لینے لگے کوئی کرولا لے رہے ہیں یا کوئی رینڈم گاڑی, جو کرولا تو کامن ہے, لیٹ سے کوئی آپ آڈ سی گاڑی لے رہے ہیں, آپ گاڑی روڈ پہ آپ کو لگے یار یہ گاڑی تو آج کل بہت بک رہی ہے, ہر کسی کے پاس ہے. پہلے بھی اتنی تھی. تو یہ جو کانسیپٹ ہمیں جب ذہن میں بیٹھتا ہے نا OCD, اینزائٹی, ڈپریشن, ہم ہر تھنکنگ کو نا OCD اور اس کا نام مائنڈ سائنسز کی نا ایک بک میں, سوری میں بتا دوں, پروفیسر ڈاکٹر جو جاوید اقبال ہیں, بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. انہوں نے نا ایک مائنڈ سائنسز کی بک میں سے ایک چھوٹا سا بتایا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا یہ کمپلیٹلی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر آپ مائنڈ کو کوئی چیز بتا دیں نا, جیسے آپ کہہ رہے ہو نا, اٹ کمز فرام دیئر. اگر آپ یہ بتا دیں کہ میں نے صبح اٹھ کے آفس میں نا کل تو بہت ہی کام ہے, میں تو نہیں کر سکوں گا, اور وہ آئی ڈونٹ ایکچولی لائک دیٹ ورک, تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی باڈی آپ کو بہانے دے گی. ٹھیک ہے, کہ آپ کو سر میں درد ہے, یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے, کپڑے بھی استری نہیں ہیں. تو یور مائنڈ ایکچولی ورکس اکارڈنگ ٹو وٹ یو تھنک. دس از ایگزیکٹلی. بچپن میں ہمیں یاد نہیں ہے جس دن چھٹی ہوتی تھی نیند نہیں آتی تھی. صحیح بات ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر برو. تو حمزہ تو ایسی سارے زندگی اس نے گزاری ہے. یعنی جس دن چھٹی ہے اس دن آپ انرجیٹک ہو. صبح 7 بجے برو نیند ہی نہیں آ رہی. جس دن اسکول ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, لیتھارجک نیند آ رہی ہے سارا. یا سبحان اللہ, صحیح ہوتا ہے. اور الارم سے بغیر اٹھ جاتے تھے. جیسے میرا کرکٹ کا جب میچ ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے میں فجر کے اٹھ چکا تھا, 6-7 بجے اٹھا ہوتا تھا. اور میرا دوست جو ہے وہ بھی کہتے ہیں یار مجھے بھی, ہم لوگ صبح اٹھ کے پلاننگ سارا ریڈی, اور اسکول والے دن یار وہ مارننگ بڑی فریش فیل ہو رہی ہوتی تھی. when you don't have to go to school you can breathe the fresh air, you know. لیکن there is a difference, right, جس کو ہم جو کہتے ہیں جو OCD, جو بڑی ایک کامن ٹرم ہو گئی ہے. کئی لوگوں کے پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ہر چیز جو ہے نا اپنے آپ آرگنائز کر کے, پرفیکشنسٹ کہتے ہیں جس کو, یعنی جنرلی وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پرسسٹنٹ رہیں. جیسے کہ ہمیں دین بھی کہتا ہے نا کہ نیکیاں کرو چاہے وہ ان کی کوانٹٹی کم ہی ہو, لیکن ان میں کنسسٹنٹ رہو. تو اگر کسی بندے کی پرسنالٹی ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز آرگنائز ہو, میں نے اس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, اس ٹائم پہ میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے, تو ظاہری بات ہے جب اس کی جو روٹین ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے نا, اس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو یہ میرے خیال سے کئی لوگوں کے نا this is normal bro, this is ہاں یہ تو نارمل ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی اوور پیریڈ آف ایئرز یہ پیٹرن ہیومن سائیکالوجی کا ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا, فار ایگزامپل وہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ایسے بننے شروع ہوتے ہیں جو لائف لیسنز ملے ہوتے ہیں. اچھا یہ ڈسپلن ہے ایک انسان, یہ پرنسپلڈ انسان ہے, اور جو ہونا چاہیے. OCD از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. تو سائمن سینک بھی نا مائنڈ کا پیٹرن بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ مائنڈ ورکس ان مسٹیریس وے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ واٹر فار دا نیکسٹ 10 seconds, آپ پانی کے خیالات اور سارے ہو جائے, کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا برو,
البین تو سرٹیفکیشن لی بھی ہے NLP میں ماشاءاللہ. اس میں ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ڈو اور ڈونٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, یس یا نو کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. فار ایگزامپل اف یو ٹیل سم ون ڈونٹ پینک ڈونٹ پینک ڈونٹ پینک, ہی ول پینک, کیونکہ اس کا مائنڈ ڈونٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, سمجھتا نہیں ہے. وہ فار ایگزامپل بچوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ ڈونٹ پلے آؤٹ سائڈ ڈونٹ پلے آؤٹ سائڈ, بلکہ کہنا چاہیے کہ Play inside. بیٹا اگر اندر پلے ان سائڈ کہیں اس کو, یا کہیں بیٹا اسٹڈی رائٹ ناؤ. نیگیٹو میں بات نہیں کرنی. نیگیٹو